آج 3 محرم اور اتوار کا دن ایک ساتھ آ گئے، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لینا۔ یہ تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے زمین پھاڑ کر رزق نکلتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ محرم کی 3 تاریخ اتوار کے دن آج وہی یہ وظیفہ یہ تسبیح پڑھے گا جس سے اللہ دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ کامیاب انسان بنانا چاہتا ہے، جسے اللہ زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جانا چاہتا ہے، فقیری سے بادشاہی دینا چاہتا ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بھی پریشان ہے، کسی بھی مصیبت میں ہے، کسی بھی بیماری میں ہے، غربت میں ہے، تنگ دستی میں ہے، دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آج محرم کی 3 تاریخ اتوار کے دن یہ تسبیح لازمی پڑھے۔ اللہ والو، یہ تسبیح پورے سال میں صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے۔ نیا سال شروع ہوتے ہی، محرم کا چاند نکلتے ہی 2 دن گزر چکے ہیں، اور آپ میں سے بہت سے لوگ ماہ محرم کے پہلے 2 دن لاپرواہی میں گزار چکے۔ آج تیسرا محرم ہے۔ آج ایک ایسی تسبیح جسے پڑھنے کے بعد آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے وہ مانگے گا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو ہار چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایسے ماں باپ جو کئی سالوں سے بے اولاد ہیں، اولاد کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، آج تیسرے محرم حسنین کریمین کا صدقہ یہ تسبیح پڑھ کر رب کعبہ سے اولاد مانگو گے، اللہ اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ آج امام جعفر صادق کا صدقہ مقروض ہو قرض سے نجات کے لیے پڑھو گے، یہ تسبیح ختم ہونے سے پہلے آپ کا قرض کروڑوں کا بھی ہے تو اترنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی کہ آج آپ کو جو بھی چاہیے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے، آج اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے مانگتے چلے جانا۔ یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ جو لوگ ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم ارجنٹ بیسس پر کامیاب ہو جائیں، تو اس عمل کو پڑھیں، اس تسبیح کو پڑھیں۔ یہ تسبیح آج ہر کسی کا نصیب بدل دے گی۔ اس سے مشکل کو شامل کہا جاتا ہے، اس سے فقیروں کا وظیفہ کہا جاتا ہے، اس سے اللہ کے پیارے بندوں کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ تسبیح الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے، لیکن یہ تسبیح پڑھنے کی توفیق صرف چند بندوں کو ہوگی، اور جس سے یہ تسبیح پڑھنے کی توفیق ہو سمجھے وہ اللہ کا چنا گیا بندہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ماہ محرم کا تیسرا دن ہے، اتوار کا دن ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھیں، لیکن یاد رکھنا ہے کہ یہ موقع ایک بار ملتا ہے۔ آج اس موقع کو لاپرواہی میں گزارا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ پورے دن میں آپ دکان پر ہیں، دفتر ہیں، کاروبار ہیں، سفر پر ہیں، جب چاہو پڑھو، لیکن اس عمل کو چھوڑنا مت۔ یہ عمل آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ سال میں صرف ایک بار کرنے کے بعد پورے سال رزق اور دولت اتنا آتا ہے، اور وہاں سے آتا ہے جہاں سے بندے کا گمان نہیں ہوتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پورا سال محنت کرتے ہیں، پورا سال مشقت کرتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، محنت کے باوجود بھی کامیابی کسی طرف سے نظر نہیں آتی، تو آج محرم کی 3 تاریخ یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھو۔ آج تک آپ نے جو بھی اعمال پڑھے اپنی مرضی سے پڑھے، لیکن آج میں کہتا ہوں کہ یہ تسبیح میرے کہنے پر پڑھو۔ یہ تسبیح آپ کو کبھی بھی کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑتی۔ یہ ایسا مشکل کو شامل ہے کہ اگر آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، آپ تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ہر طرف سے ناکامی ہے، ہر طرف سے مایوسی ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج کے آج محرم کی 3 تاریخ یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے، بے وضو نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں، انہی کے طریقے سے پڑھیں گے تو وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے، پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود پڑھیں، اس کی فضیلت تمام درود پاک سے بہت زیادہ ہے۔ 7 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور اعتکاف کی نیت سے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو شروع کریں گے
جب تک وظیفہ مکمل نہیں ہو جاتا آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ پوری توجہ، دھیان، یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ تسبیح آپ کو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کے مقصد میں کامیاب کرے گی۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وہ راز ہے جو آج تک سینے میں تھا، آج سینے کا راز آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر تو آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھیں، اولاد کے لیے پڑھتے ہیں تو اولاد مل جاتی ہے، نوکری کے لیے پڑھتے ہیں نوکری مل جاتی ہے، شادی کے لیے پڑھتے ہیں شادی کے اسباب ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیریں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کا ایک اسم پاک پڑھنا ہے۔ یہ وہ نام مبارک ہے جسے پڑھنے والا ڈائریکٹ اللہ کو راضی کرتا ہے، اور جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آج میں اور آپ جانتے ہیں کہ رازق رب ہے، خالق رب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر رب ہے، یعنی اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جب اللہ کو راضی کر لو گے پھر دنیا کی ہر شے آپ کے پاس خود چل کر آئے گی، پھر اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا جو اسم مبارک پڑھنا ہے وہ اتنی عظمت اور شان والا ہے جسے جلالی اسم اعظم کہتے ہیں۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یہ کیسا جلالی اسم اعظم ہے کہ اللہ کو یا ذل جلالی والاکرام سے پکارتے ہی اللہ کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، اللہ کی حرمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے۔ اللہ اپنی جلال والی صفت سے پھر اتنا نوازتا ہے کہ راتوں رات تقدیر بدل جاتی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہم کہتے ہیں کہ یار اللہ نے اس کو کتنا نوازا ہے، یہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نام یا ذل جلالی والاکرام کی فضیلت و برکت سے ہے۔ آج آپ بھی محرم کے تیسرے دن، اتوار کے دن یا ذل جلالی والاکرام پڑھیں، اللہ کو اللہ کے جلال سے پکاریں، اللہ سے اللہ کے جلال کو پکارتے ہوئے رزق مانگو گے، اللہ جلالی رزق سے 300 رزق کے دروازے کھولے گا۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھو گے، اللہ مقروضوں کو، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ آج آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے صرف اور صرف یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لیکن 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے یا ذل جلالی والاکرام نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فوراً پڑھتے ہیں، دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے۔ جب اللہ والے وظیفہ کرنے بیٹھتے، اگر آپ بھی دکھی ہیں، غم خسار ہیں، تنگ دست ہیں، فقیر ہیں، کسی بھی مشکل میں ہیں، یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھتے جائیں، اپنے رب سے مانگتے جائیں، آپ تھک جائیں گے، اللہ کی رحمت میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ کریں۔ یا ذل جلالی والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے ضد کریے۔ اب یا ذل جلالی والاکرام کے بعد اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارنے کے بعد، اللہ کو رضا کرنے کے بعد، اللہ کی توجہ کو مرکوز کرنے کے بعد اب آپ نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو سینے کا وہ راز بتانے جا رہا ہوں، یہی وہ تسبیح ہے جسے پڑھتے ہی اللہ زمین پھاڑ کر رزق کے خزانے عطا فرماتا ہے۔ آج وہی پڑھے گا جسے اللہ دولت نوازنا چاہتا ہے، آج وہی پڑھے گا جو نئے سال کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ اتوار کے دن اکثر لوگ چھٹی میں گزار دیتے ہیں، گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر دوست یاروں کے ساتھ گزار دیتے ہیں، لیکن محرم کی 3 تاریخ اتوار کا دن یہ اتنا بابرکت ہے کہ اگر آپ آج کے دن یہ تسبیح پڑھ کر اپنے رب سے مانگتے ہیں، اللہ آپ کو مصلی چھوڑنے سے پہلے عطا فرمائے گا۔ اگر آج کے دن یہ تسبیح پڑھ کر آپ رب کعبہ سے وہ مانگتے ہیں جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، تو اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ یہ تسبیح کیا ہے؟ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی تسبیح ہے۔ کلمہ طیبہ ہر کسی کو آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دین اسلام کی پہچان ہے۔ اور محرم کے مہینے میں
اہل بیت نے اللہ کے حبیب کے پیارے پیارے نواسے امام حسن و حسین نے اپنی گردنوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے دین اسلام کی بنیاد رکھی۔ اگر آج وہ قربانیاں نہ دیتے تو ہم بھی غلام ہوتے۔ ان کی قربانیوں سے آج دین اسلام کا جھنڈا سر بلند ہے۔ آج جس کلمے کے لیے ہم جی رہے ہیں، جس کلمے کو پھیلانے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، آج اس تسبیح کو پڑھنے کی دیر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا لفظی معنی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور جس انسان نے محرم کے مہینے میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیا، وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مستجاب الدعوات ایک صفت ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس سے پڑھتے ہی بندہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے، یعنی کہ اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے اللہ آپ کے خزانوں میں لکھ دیتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ دکھیاری ہے، غموں کا مارا ہے، پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اس ایک تسبیح کو پڑھے۔ یہ تسبیح خزانوں کی خزانی ہے، یہ تمام وظیفوں سے سب سے افضل ذکر ہے، اور اس ذکر کو کرنے والا رب کعبہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ یہ اللہ کی قربت چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کا سایہ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی مشکلات ٹل جائیں، آپ کے بھی بیڑے پار ہو جائیں، آپ کے بھی بگڑے کام سنور جائیں، تو آج یہ تسبیح لازمی پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پڑھنے کا طریقہ غور سے سنیں۔ آپ نے اسے 100 دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے، لیکن 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار گن کر پڑھنا ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی یا غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس کلمہ طیبہ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے فیض و برکات اتنے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، اگر ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح کو رکھ دیا جائے، ترازو کے دوسرے پلڑے پر بے شمار تسبیحات، اعمال، وظائف رکھ دیے جائیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ پلڑا وزن میں بھی باری ہے، فضیلت میں بھی باری ہے، برکت میں بھی باری ہے۔ اس عمل کو میں آپ کو جتنے بھی فیض و برکات بتاؤں، انوار و تجلیات بتاؤں، میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس ایک تسبیح سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بیڑا غرق ہو چکا ہے، آپ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر کام آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بیٹی کے رشتے ہو نہیں رہے، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، یہ ایک تسبیح آپ کی تقدیر کو بدلے گی، یہ ایک تسبیح آپ کی مشکلات کو ختم کرے گی، یہ ایک تسبیح آپ کو کامیاب انسان بنا کر چھوڑے گی۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح 100 دانوں پر پڑھنی ہے، اور 100 بار پڑھتے ہوئے 100 حاجتوں کو لے کر بیٹھو، 100 کی 100 پوری ہو جائیں گی، کیونکہ یہ وظیفہ اس ہستی کا ہے، اس کے بغیر انسان دین اسلام میں داخل نہیں ہوتا، یہ مومن کی معراج ہے، تو اس کے بغیر تو اللہ کسی بھی صورت آپ کو کامیاب نہیں کرتا۔ یہ صورت آج یعنی یہ کلمہ طیبہ جس زبان سے پڑھا جائے گا وہ اور اس کی اولاد ارب پتی ہو جائے گی۔ اس ایک تسبیح کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ اس قرآنی سورت کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لوگ نعوذ باللہ طعنہ کسا کرتے تھے، میں تو ایسے الفاظ بولنے سے بھی ڈرتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ نے اپنے حبیب کو جب پریشان دیکھا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو یہ سورہ پیش کرو اور فرماؤ کہ ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک تم نماز پڑھو، صدقہ کرو، حج کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ یعنی اگر آج آپ بھی اپنے دشمن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمن کے جتنے بھی آپ پر اعمال ہیں، جادو جنات کے ہیں، آپ پر رکاوٹیں ہیں، آپ پر بندشیں ہیں، آپ کا دشمن آپ کی جان چھوڑ دے،
آج اس صورت مبارکہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، آپ کا دشمن اپنی ہی کسی مصیبت میں پڑ جائے گا، اللہ اسے کسی اور مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور آج کے دور میں جس نے اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کر لی، جس نے نظر بد، حسد، جادو، جنات سے اپنی حفاظت کر لی، وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ اس سورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جو بندہ اس کا پانی پی لیتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے، یعنی کہ اسے آب کوثر کہا جاتا ہے۔ اور آج آپ نے اسی صورت مبارکہ کو پڑھ کر رب کعبہ سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ یہ صورت پڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ ضد کر کے اپنا ذاتی مکان مانگے گا تو اللہ اپنا ذاتی مکان بھی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے تانے سن سن کر تھک چکا ہے، اولاد کے لیے پڑے گا تو اولاد بھی مل جائے گی۔ اگر کسی کے گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے لیے پڑے گا تو رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ یعنی کہ آج آپ کی جو حاجتیں ناممکن ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، آپ یہ 3 اعمال پڑھتے ہوئے اپنے رب سے مانگیں، ضد کریں، فریاد کریں، طلبگار بن کر، فقیر بن کر مانگے، میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور ایسا اور اتنا کمال کا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ بس اتنا سا وظیفہ ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل کا طریقہ ایک بار دوبارہ سن لیں، اول آخر، یعنی آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، مقصد کی نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے یا ذل جلال والاکرام کو 11 بار پڑھنا ہے، پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح 100 دانوں پر پڑھنی ہے، پھر آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 7 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے، کیونکہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، پھر کیوں نہ رب کے قریب جا کر مانگا جائے۔ سجدے کی حالت میں ضد کر کے مانگو گے، انشاءاللہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان نہیں ہوگا۔ یہ محرم کی 3 تاریخ کا وہ خاص وظیفہ، وہ خاص راز ہے جو آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آج آپ کو بتایا ہے، آپ اس وظیفے کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بتائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔